بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر واجد علی اخندزادہ ہے. میں حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس پشاور میں شعبہ نفسیات میں پروفیسر ہوں. آج مجھے یہ خوشی ہے کہ آپ سے میں مینٹل ہیلتھ ڈے یا نفسیاتی صحت کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. مینٹل ہیلتھ ڈے پہلی دفعہ فیڈریشن آف مینٹل ہیلتھ نے 1992 میں منایا تھا اور اس کے بعد تقریباً ہر سال یہ منعقد ہوتا ہے. اس سال کا موضوع جو ہے وہ موقع کے مناسبت سے ہے اور اس تھیم جو عنوان ہے اس کا کہ مینٹل ہیلتھ ان این انایکول ورلڈ، غیر مناسب یا غیر توازن والی دنیا میں ذہنی صحت. اچھا، ذہنی صحت ہے کیا؟ اگر ہم صحت کی ڈیفینیشن کریں یا وضاحت کریں تو WHO یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا یہ ایک ڈیفینیشن ہے کہ صحت یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ آپ کا جسمانی، نفسیاتی اور معاشی اور معاشرتی لحاظ سے آپ اچھا کر رہے ہو، اچھا فیل کر رہے ہو. تو یہ جیسے انگلش میں اگر ہم بولیں تو ہیلتھ از ناٹ میئر ایبسنس آف illness بٹ اے کمپلیٹ مینٹل، فزیکل اینڈ سوشل ویل بینگ. اچھا، اس میں صحت کی ڈیفینیشن میں تو ذہنی صحت کا پورشن آ گیا، لیکن ہم خیال نہیں کرتے. اگر ذہنی صحت کو ہم ڈیفائن کریں تو یہ کافی آسانی سے ہم ایک سادہ لفظوں میں کہ اگر آپ کے افکار، آپ کی سوچیں، آپ کا موڈ، آپ کی طبیعت اور آپ کا رویہ اور اس سے بننے والا آپ کے تعلقات جو ہیں دوسروں سے کہ آپ وہ اچھی طرح سے نبھا سکتے ہیں، تو آپ ذہنی طور پر ہیلدی ہو یا ذہنی صحت آپ کی بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں 3 باتیں آ گئی: سوچیں، آپ کی طبیعت اور آپ کا رویہ. اچھا، ان میں سے ایک میں بھی گڑبڑ آ گیا تو آپ کی ذہنی صحت متاثر ہو سکتی ہے. اگر ذہنی امراض کی ہم بات کر سکیں تو یہ ہوتی کیوں ہیں؟ 3 بڑی وجوہات ہیں. ایک ہے بایولوجیکل، یعنی جسمانی کوئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ذہنی صحت کمزور ہو جاتا ہے. جیسے پہلے کہتے ہوتے تھے کہ اگر آپ کی جسمانی صحت اچھی ہے تو آپ کا ذہنی صحت بھی ٹھیک ہوگا، اور یہ بالکل ٹھیک بھی ہے. چند ایک ایسی جسمانی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے ہماری ذہنی صحت متاثر ہو جاتی ہے. دوسرے ہیں کہ آپ کی سوچیں، سائیکولوجیکل ہے آپ کے سوچنے کا انداز. اور آپ کا اگر جیسے کوئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی غم خوشی ہو جاتی ہے، تو اس کو آپ رسپانس کس طریقے سے کرتے ہو. تو یہ سائیکولوجیکل آپ کی ریسورسز ہوتی ہیں. تو یہ بھی جو آپ کے سوچنے کا انداز ہے یا آپ کی شخصیت ہے، آپ کا رویے ہیں، آپ کا جو آپ کرتے ہو، آپ سوچتے ہو، آپ بولتے ہو، وہ سارا کچھ آپ کی شخصیت میں آ جاتا ہے. اچھا، تیسری بڑی وجہ سوشل کازز ہیں. سوشل کازز میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں جیسے مہنگائی بڑھ گئی ہے، بدامنی پھیل گئی تھی، کووڈ آ گیا، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، تو بے روزگاریاں بڑھ رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمارا ذہنی صحت متاثر ہوتا ہے. تو یہ 3 بڑی وجوہات ہیں کہ ایک تو بایولوجیکل، جسمانی، دوسرا سائیکولوجیکل، آپ کا ذہنی صحت یا سوچنے کا انداز یا آپ کی شخصیت. تیسرے جو سوشل کازز ہیں کہ آپ کی معاشرتی آس پاس میں جو وجوہات ہیں، یہ تینوں مل کے آپ کی جسمانی صحت پہ اور آپ کے ذہنی صحت کو متاثر کرتی ہیں. تو یہ کوئی جن بود کی وجہ سے نہیں ہوتے. کوئی جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے یا جیسے کوئی نفسیاتی کوئی کمزوری آ جاتی ہے یا کوئی معاشرتی کوئی تکلیف آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے ذہنی صحت متاثر ہوتا ہے اور کوئی بیماری شروع ہو جاتی ہے. اچھا، یہ بتاتے ہوتے ہیں آج کل یہ پریویلنس کی اسٹڈیز میں کہ ہر 5 میں سے 1 کو کوئی نہ کوئی ذہنی کمزوری ضرور ہوتی ہے.
جس کا علاج پاسبل ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے اور بندہ اس سے بالکل ریکور کر سکتا ہے، شفا یاب ہو سکتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اگر 25 میں سے ایک بندے کو سائیکوسس، جس کو پاگل پن کی بیماری بولتے ہیں، پاگل پن، تو 25 میں سے ایک کو وہ متاثر کرتی ہیں۔ اچھا، بچوں میں جیسے پہلے کہتے ہوتے تھے کہ بچے کیا سوچیں گے یا ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، بچوں میں بھی ہر 20 میں سے ایک بچے کو کوئی ایسی بیماری شروع ہو جاتی ہے جس سے اس کا رویہ، اس کی پڑھائی، اس کا کھانا پینا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سونا وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اگر ہم وہ ٹریٹ کر سکیں، علاج کر سکیں تو بچے ٹھیک ہو سکیں گے۔ اور اگر آپ بچوں کو فٹ رکھو گے، ان کی صحت کا خیال رکھو گے، ان کو توجہ دو گے، تو کل کے ہمارے جو بڑے ہیں وہ سارے ٹھیک ہو سکتے ہیں، مینٹلی، فزیکلی دے ول بی ویری گڈ۔ تو ان کی ابھی سے اگر ہم پلاننگ کریں، بچوں کو نظر انداز نہ کریں اور ان کو بھی توجہ دیں، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ کل پرسوں 10-20 سال بعد ہم بڑوں کی بھی صحت، ذہنی صحت اور جسمانی صحت بڑی پرفیکٹ ہوگی۔ اچھا، اس میں اگر آج کل دیکھیں یورپ میں یا امریکہ میں ہر سال تقریباً 42,000 خودکشیاں ہوتی ہیں۔ خودکشی وہ ایک عمل ہے جو کہ بندہ اپنے آپ کو خود مار لیتا ہے۔ تو یہ اکثر ذہنی بیماریوں کی وجہ سے ہوتا ہے یا کوئی معاشرتی جیسے ناہمواریوں سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے جو رسم و رواج ہے، ہمارا جو مذہب ہے، ہمیں خودکشی کرنے سے روکتا ہے، لیکن یورپ میں، امریکہ میں تقریباً ہر سال 41,000 سے لے کے 42,000 تک خودکشیاں ہوتی ہیں۔ تو وہ بھی تقریباً ان کی وجہ ذہنی صحت ہی ہوتا ہے۔ اچھا، آخر میں آپ لوگوں کو ایک میسج دوں گا۔ جیسے ہم اورل ہائیجین کی بات کرتے ہیں، دانتوں کی صفائی کی بات کرتے ہیں، یا فزیکل ہائیجین یا جسمانی پاکیزگی کی ہم بات کرتے ہوتے ہیں، تو میں نے ایک ٹرم ایجاد کیا ہوا ہے یا ایک ٹرم نکالا ہے، مینٹل ہائیجین۔ اگر آپ اپنی سوچوں کو درست رکھو گے تو آپ کے افکار ٹھیک ہوں گے۔ اگر افکار آپ کے ٹھیک ہیں تو آپ کا جو گفتار یا کلام یا جس انداز سے آپ بولتے ہو تو وہ آپ کا ٹھیک ہوگا، لوگ آپ سے خوش ہوں گے۔ اچھا، تیسرا اس میں آپ کا رویہ، جو بیہیویئر آ جاتا ہے، لوگوں سے آپ کیسے ملتے ہو، آس پاس میں بڑوں کی عزت کرتے ہو، چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہو، کولیگ یا جو آپ کے آس پاس کے ساتھی ہیں ان کا میوچل آپ ریسپیکٹ کرتے ہو، تو یہ ساری باتیں آپ کی شخصیت کو یا آپ کی پرسنالٹی کو متاثر کرتی ہیں۔ تو اگر ہم جیسے اپنی افکار کا، اپنے گفتار کا، اپنے رویوں کا اور اپنے جو آس پاس کے حالات ہیں اس کو ہم کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہم نکھار بھی سکتے ہیں، اور ہم اسی سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ جو آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہو تو وہ ان سے نہیں کرتے، اپنے آپ سے کرتے ہو۔ تو میرا میسج یہی ہوگا کہ آپ، ضروری نہیں ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم پہ مشکلیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، واقعات ہوں گے، حادثات ہوں گی، بیماریاں آئیں گی، آس پاس کے پیاروں کے اموات ہوں گی۔ ہم جو ان کا اثر لیتے ہیں تو وہ نگیٹو نہ لیں، بس یہ ہے کہ اپنے رویے کو، اپنے طبیعت کو، اپنی موڈ کو اور اپنے افکار کو اگر ہم چیک رکھیں گے اور منفی اثرات نہ لیں ان واقعات کا، تو ہماری جسمانی صحت پہ اور ہماری جو عمومی طور پر نفسیاتی ہمارا جو صحت ہے وہ متاثر نہیں ہوگا، اور بلکہ ہم دوسروں کے لیے سہارا بنیں گے۔ تو آپ سب کو میری طرف سے اچھی صحت اور اچھی جسمانی صحت اور اچھی ذہنی صحت کے لیے میری وشز ہیں، اور آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔